ایک بڑے مقدمے کا حتمی فیصلہ سامنے آ گیا۔ نور کا مقدمہ نہ صرف ایک شخص، ایک خاندان، ایک بچی اور نظام انصاف کا امتحان بھی تھا، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے اس بربریت کا جس کو ہر صورت میں جس کا کلا کما کرنا ہے۔ آج ظاہر جعفر کی اپنی سزا کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست مسترد ہوگی اور حتمی طور پر اب اس کی موت شور ہو گئی ہے۔ شوکت مقدم صاحب جو والد ہیں مرحومہ نور مقدم کے، ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین، نور مقدم قتل کا حتمی فیصلہ اب سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ظاہر جعفر کی طرف سے دائر کردہ نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہمارے پاس والد نور مقدم شوکت مقدم صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا۔ آپ نے بارہا ہمارے پروگرامز میں اس طویل پروسیس میں، طویل اور تکلیف دہ پروسیس میں آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے چند خدشات کا اظہار کیا، امید کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کی استقامت کو سلام ہے۔ آپ ایک انسپریشن ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں انصاف کے لیے، پھر آخر میں انصاف ان کو حتمی مل جاتا ہے۔ میں آپ کی آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ کی فیلنگز جاننا چاہوں گا۔ شکریہ صدر صاحب۔ الحمدللہ آج جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ہے اور رب العزت کا شکر ہے کہ ایک طویل لیگل پروسیس جو ہے وہ اپنے فائنل انجام کو پہنچا۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کا قتل ہو گیا تھا اور ظاہر جعفر نے قتل کیا تھا کہ معصوم بچی کا۔ تو ایک طویل سفر تھا، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ تو تینوں کورٹوں نے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی تھی اور جو ہے لیکن پھر ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے کے لیے، وہ بھی ایک اس میں گنجائش ہوتی ہے ریویو پٹیشن کرنے کی۔ جو ریویو پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی ظاہر جعفر کے لائرز نے، تو وہ بھی آج مسترد ہو گئی ہے اور ظاہر جعفر کی جو سزائے موت ہے وہ برقرار ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بھی، اور کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیشن اور اپنی ڈیسیشن کو بھی ریویو کیا۔ حالانکہ جو اس کے ڈیفنس کے وکیل تھے انہوں نے کافی کوشش کی بہت کوئی غلطیاں نکالنے کی، لیکن انہوں نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ بھئی جو ہے جو سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشن ہے اس کو میں چیلنج نہیں کرتا، انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا۔ لیکن کچھ اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی کچھ چیزیں جو ہیں باریکیاں نکالی جائے۔ تو بہرحال بہت لمبی بحث ہوئی، بہت طویل انہوں نے اپنی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ لیگل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہو سکا۔ تو الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہ فائنل لیگل پروسیس ہو گیا کمپلیٹ۔ یہ فرمائے گا کہ آپ نے ایک بہت ہی تکلیف دہ اور عام لوگ اور ہم جیسے لوگ اسے ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے اس پروسیس سے آپ گزرے۔ ہر لمحہ جو آپ نے گزارا اس طویل مدت میں، آپ نے، آپ کے خاندان والوں نے، بہنوں نے، ماں نے، رشتہ داروں نے، آپ نے خود، وہ ایک دردناک اور بربریت سے بھرپور واقعے کی آپ کو ریمائنڈ کرواتا تھا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس تمام پروسیس سے آپ نے سیکھا کیا؟ کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس تمام عمل میں سے گزر رہے ہوں گے کسی نہ کسی صورت میں، ان کے لیے گائیڈ لائن بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس تمام پروسیس سے سیکھا کیا؟ جی بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت مشکل، بہت کٹھن وقت تھا۔ ظاہر بات ہے ایک آپ کے دل کا جگر کا ٹکڑا اگر چلا جائے، اور انسان کی زندگی موت تو اللہ نے لکھی ہوئی، ہر ایک کو مرنا ہے، اس دنیا میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے، لیکن بات یہ جس طرح کی اس کو دردناک اس کے جوانی میں زندگی سے چھین لیا گیا تھا، اور اتنی پیاری بچی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اتنے مخلص تھی، ہر ایک کے دکھ درد کو پہچانتی تھی اور ہر ایک کو جو ہے نا چاہتی تھی کہ وہ انسانوں کیا جانوروں کے بھی دکھ کو سمجھتی تھی وہ تو، اور بہت جو ہے اللہ سے پیار کرنے والی، انسانوں سے پیار کرنے والی، اپنی برتھ ڈے میں چلی جاتی تھی یتیم خانوں میں اور یتیم بچوں کے ساتھ اپنی برتھ ڈے مناتی تھی، اور بہت ساری اس میں کوالٹیز تھی، اور
اپنے جو غریبوں کا خیال رکھتی تھی. کسی گھر ملنے جاتے تھے تو وہ جو ہے بوڑھے لوگوں سے جا کے بیٹھ جاتے تھے, ان کے ساتھ ملتی تھی. یہ عرفات کا دن تھا, ہم بھی حج کرنے چلے گئے تھے, تو ہم کوریا میں ہم تھے امبیسڈر, اس وقت ہمیں انویٹیشن آ گیا تھا. اور وہ ہم جب عرفات وہاں گئے تو ظاہر بات انہوں نے بہت ٹینٹ وینٹ ہمیں VIP ٹریٹمنٹ دکھایا تھا. اس نے بولا کہ نو دس از ناٹ حج, آپ سب باہر آئیں. ہمیں سب باہر لے گئی اور زار و قطار رونا شروع ہو گئی ہے, اور بہت مطلب وہاں لوگوں کی خدمت کر رہی تھی, لوگوں کو پانی پلا رہی تھی. بہت مطلب کہ نیک بچی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. بس یہ ایک بہت طویل سفر تھا, بہت کٹھن سفر تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی بہن, میری بیوی, میرے بچے سب میرے ساتھ تھے, میرے یار دوست, میری سول سوسائٹی, اور سب سے بڑھ کے آپ جیسے مخلص لوگ میڈیا کے. اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا کوئی وقت گزرے, تو میری ان کو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ ضرور ہمت نہ ہاریں. ہاں طویل سفر ہے, قانون کا طویل سفر ہے, بہت کٹھن سفر ہے, بہت تکلیف دہ سفر ہے, لیکن یہ ہے کہ ضرور انصاف ملتا ہے انسان کو. لیکن آپ ہمت نہ ہاریں اور کوشش میں لگے رہیں. تو بہت ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے, ابھی تو کچہری کی حالت بہت بہتر ہے. وہ اس وقت کچہری کا اتنا برا حال تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. وہاں کھڑے ہونے کا, بیٹھنے نہ کھڑے ہونے کسی کی جگہ نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ہے اس مرحلے سے گزر کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, بہت طویل سفر تھا یہ. تو لیکن میڈیا نے بہت میرا ساتھ دیا, دوستوں نے سب بہت ساتھ دیا. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ٹائم ضرور لگا, 5 سال ہونے والے ہیں. لیکن جیسے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس نے بہت حالات ٹھیک نہیں تھے, لیکن ایڈیشنل سیشن جج وغیرہ جو ربانی صاحب, انہوں نے بہت 200% جو ہے ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل دی ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی اطہر ملنا صاحب اور عامر فاروق صاحب دوسرے ججز, اور آج سپریم کورٹ نے دوبارہ دیا ہے کاکڑ صاحب, ہاشم کاکڑ صاحب نے 3 مین بینچ میں. تو وہ بھی مطلب ایک طویل پروسیس ہوا, لیکن جو ہے آج اس کی ریویو پٹیشن کو بھی مسترد کر دیا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہاں, آپ کا بہت شکریہ شوکت صاحب. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. جو آپ نے بات کی, پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا بڑا وزن ہے اہمیت کے اعتبار سے, کہ اگر کسی پر ایسا وقت پڑے, اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت پڑے, لیکن پڑے تو آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا. اور تمام جو ذی شعور لوگ ہیں, باضمیر لوگ ہیں, ادارے ہیں, ان سب کو ایسے معاملات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ظالم ہے اس کے لیے سبق ہو اور جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.